birth in human. First the contents: gestation period, parturition, relaxin hormone, adrenocorticotropic hormone stimulation, oxytocin, birth and afterbirth, stages of labor and parturition. First, the gestation period. So gestation period is actually the time span which an embryo or the fetus spends in the mother's body. Simply ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ایمبریو کی جو انٹرنل جتنا پروسیس ایمبریو یا پھر فیٹس جو ہے اپنی مدر کے باڈی کے اندر گزارتا ہے, دیٹ از ایکچولی دا gestation period. For human, for example, it is the 40 weeks or 280 days. Similarly, for other many animals, different mammals کے لیے یہ gestation period vary کرے گا. The longest gestation period is for the elephant, which is about 22 months. The parturition is basically the process of birth. So we can define that it is the process by which the baby comes out from the uterus of mother or from the birth canal. So during parturition, the embryo, it is actually the fetus, it is actually present in the uterus. So at the time of birth, the baby, it comes out through birth canal out of the mother, and this whole process of coming out from the body of mother is actually the parturition process. So parturition or birth process is actually stimulated by different types of hormones. Different types کے ہارمونس ہیں جو برتھ کے پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر ہم سمپلی دیکھیں تو ان ہیومن میں جب 9 months کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, دیٹ از 40 weeks. 40 weeks کمپلیٹ ہونے کے بعد جو برتھ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب برتھ کے پروسیس کو سٹارٹ کرانے کے لیے جو ڈفرینٹ اس کے ایونٹس ہیں, سب سے پہلے برتھ سے پہلے یعنی جب 38 weeks اب آلموسٹ ہوتے ہیں تو دا فیٹس اٹ اٹینز اٹس پوزیشن. جو فیٹس ہے جو ابھی جس کی ینگ ون کی برتھ ہونی ہے اس میں وہ سب سے پہلے اپنی پوزیشن اٹین کرے گا. پوزیشن کا پیٹرن یہ ہے کہ جو ہیڈ ہے اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ فرسٹ. تو اس لیے سب سے پہلے ہیڈ جو ہے یہ یوٹرس میں اس طرح سے الائن ہوگا کہ جب برتھ سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے ہیڈ ول کم آؤٹ. اوکے, دا نیکسٹ ون, اب پوزیشن اٹین کرنے کے بعد ناؤ دیر از اے ٹرن فار ہارمونس. اب ہارمونس جو ہیں وہ کیا کریں گے, وہ آہستہ آہستہ اپنا رول پلے کریں گے. دا فرسٹ ہارمون which is involved in the birth process, that is the relaxin hormone. Relaxin hormone basically mother کا جو pituitary gland ہے it secretes relaxin hormones. Relaxin hormones actually dilates the bones. تو یہ کیا کرے گا, جو bones ہیں, جو pubic bones ہیں, ان کو dilate کرے گا, جس کی وجہ سے the fetus or the new one it can come out through the birth canal. کیونکہ اگر bones اپنی پوزیشن پر رہیں گی تو پھر اس صورت میں جب وہ نارمل برتھ پاسبل نہیں ہوتی ہے. بہت سارے کیسز میں جو ڈاکٹرز آپریٹ کرتے ہیں اس میں ایک عام ریزن یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بونز ہیں وہ اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ نہیں ہے, تھوڑی ریلیکس نہیں ہوئی ہیں. تو اٹ مینس برتھ سے پہلے جو پیوبک بونز ہیں اس کا اپنی جگہ سے کیا ہونا چاہیے, تھوڑا سا جب وہ ڈسلوکیٹ یا ڈسپلیس ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے ڈسلوکیٹ ہونے کا یہ ہوگا کہ جب تھوڑی سی بونز اپنی اصل پوزیشن سے پیچھے ہٹے گی تو دین دا اسپیس ول بی کریٹڈ. تو اسے اسپیس کریٹ ہوگی, یہاں سے ینگ ون یا بیبی جو برتھ کینال کے تھرو جو باہر آ سکتا ہے. تو فرسٹ ہارمون از دا ریلیکسن, جو ایکچولی بونس کو کیا کر رہا ہے, ڈائلیٹ کر رہا ہے یا اس کو ڈسلوکیٹ کر رہا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ ہارمون از دا ایڈرینوکارٹیکوٹروفک ہارمون. ایڈرینوکارٹیکوٹروفک ہارمون یہ بیسیکلی مدر نہیں بلکہ جو فیٹس ہے یہ ریلیز کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو ڈیورنگ دا, اگر ہم اسے دیکھیں جو برتھ کے دوران جو فیٹس کا جو پیچوٹری گلینڈ ہے اٹ ول ریلیز ایڈرینوکارٹیکوٹروفک ہارمون. Adrenocorticotropic hormone of this fetus will affect the adrenal glands. یہ فیٹس کے یعنی بیبی کے جو ایڈرینل گلینڈز ہیں اس کو افیکٹ کرے گا, جس کی وجہ سے ایڈرینل گلینڈز جو ہیں they will release the steroid hormones. These steroid hormones they will stimulate placenta to release the prostaglandins hormones or the prostaglandins. So اگر ہم سیکوینس دیکھیں تو it means کہ برتھ میں جو ینگ ون ہے یا فیٹس ہے اٹ از آلسو پلئنگ اٹس رول, اپنا رول پلے کر رہا ہے. اسٹیمولیشن کیسے ہوگی, سب سے پہلے فیٹس کا پیچوٹری گلینڈ جو ہے اٹ ول ریلیز دا ایڈرینوکارٹیکوٹروپک ہارمون ACTH. دس ایڈرینوکارٹیکوٹروپک ہارمون اٹ ول کم ٹو دا کڈنی آف دا ینگ ون. یہ فیٹس کے کڈنی میں آئے گا, اس کے اوپر جو ایڈرینل گلینڈ ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرے گا, جس کی وجہ سے ایڈرینل گلینڈ جو اسٹیرائڈ ہارمون پروڈیوس کرے گا.
پھر یہ اسٹیرائڈ ہارمون جو ہے اٹ ول افیکٹ دا پلیسینٹا، یہ پلیسینٹا کو افیکٹ کرے گا، اور پلیسینٹا پھر کیا کرے گا؟ پروسٹاگلینڈنس پروڈیوس کرے گا. پروسٹاگلینڈنس آکسیٹوسن ہارمون کے ساتھ مل کر برتھ جو ہے اس کو میں رول پلے کریں گے. سو آکسیٹوسن ہارمون دس دا سیکنڈ امپورٹنٹ ہارمون. پروسٹاگلینڈنس وہ ہے جو پلیسینٹا سے ریلیز ہو رہے ہیں. سیکنڈ ون از دا آکسیٹوسن ہارمون. آکسیٹوسن ہارمون از ریلیز بائی دا مدر. مدر کے جب جو فیٹس ہے جب مدر کے یوٹرس میں، چونکہ جب یوٹرس میں جب برتھ سے پہلے جو ہے وہ جو فیٹس ہے اس کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ یوٹرس کے اوپر اسٹریچ کریٹ ہوگا. اسٹریچ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے جو پیچوٹری گلینڈ ہے مدر کا اٹ ول سیکریٹ آکسیٹوسن ہارمون. اب یہ آکسیٹوسن ہارمون وچ از ریلیزڈ فرام پیچوٹری گلینڈ in combination with the prostaglandins, they will give powerful contraction to the uterus walls. تو یوٹرس کی جو والس ہیں اس کو کیا کرے گا؟ پاورفل کنٹریکشن ہوگی. اب جب پاورفل کنٹریکشن ہوگی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اسے لیبر اسٹارٹ. لیبر کا مطلب ہے کہ جو یعنی کہ لیبر پین جس کو ہم بولتے ہیں کہ جو برتھ کی جو پین ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو پاورفل کنٹریکشن ہے اٹ مے ٹیک فرام 1 hour to 7 hours. 1 گھنٹے سے لے کر کئی گھنٹوں تک اس کا جو ڈیوریشن ہو سکتی ہے. سو ود دا پیسج آف ٹائم جو مسکولر کنٹریکشن اٹ ول انکریز اٹس انٹینسٹی، جس کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. دین وٹ ول ہیپن، جب یہ مسکولر کنٹریکشن انکریز کرے گی تو الٹیمیٹلی دا ینگ ون ول کم آؤٹ فرام دا برتھ کینال. برتھ کینال سے ینگ ون آؤٹ ہو جائے گا. آلموسٹ 1 hour لگتا ہے اس کے برتھ کے پروسیس میں. ایک جو ہے وہ مسکولر کنٹریکشن اسٹارٹ ہونے سے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ برتھ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ برتھ ہو جاتی ہے. ونس دا بیبیز ہیو کم آؤٹ تو برتھ ہو گئی. اب سیکنڈ ایونٹ اسٹارٹ ہوگا. سیکنڈ ایونٹ یہ ہے کہ جو مسکولر کنٹریکشن ہے وہ کنٹینیوس رہتی ہے. تو اب جو پلیسینٹا ہے اٹ ول آلسو کم آؤٹ فرام دی باڈی آف مدر. جو پلیسینٹا ہے وہ مدر کی باڈی سے باہر آ جائے گا. پلیسینٹا کے باہر آنے کو ہم آفٹر برتھ کا نام دیتے ہیں. یہاں اگر ہم دیکھیں تو اوور آل وی کین ڈیوائڈ دا process of birth into 3 stages. First stage is the dilation stage. پہلی ہمارے پاس dilation stage ہے جس میں جو وجائنا ہے it will dilate. اس کے علاوہ جو pubic bones ہیں they will پوزیشن سے کیا کریں تھوڑی سی ڈسپلیس ہوں گی. سیکنڈ پوزیشن پیٹرن از دا برتھ. جو سیکنڈ ہمارے پاس جو ایونٹ ہے it will be birth. برتھ کے دوران the fetus or the young one will come out. And the third one is actually the after birth, during which the placenta will also come out from the body.